آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے جہاں بہت سے شعبوں کو متاثر کیا ہے، وہاں پہ تعلیم کا شعبہ اس سے کافی زیادہ متاثر ہوتا نظر آ رہا ہے۔ پاکستان جیسے ممالک کے اندر جہاں عموماً جو ڈگری کا حصول ہے وہ جاب کے لیے کیا جاتا ہے، وہاں پہ اس چیز نے پچھلے 2 سالوں کے اندر بہت زیادہ اپنے اثرات دکھائے۔ اگر اسٹیٹسٹکس اٹھا کے دیکھا جائے تو پورے پاکستان کے اندر ٹاپ نوچ یونیورسٹیز نے اندر یہ بات رپورٹ کی کہ ان کے ہاں ایڈمیشنز کے اندر بہت زیادہ ڈکلائن آیا ہوا تھا، خصوصی طور پہ ہیومینٹیز اینڈ سوشل سائنسز کے ڈسپلنس کے اندر ایڈمیشنز، چاہے وہ گلگت میں یونیورسٹی ہو، چاہے وہ کراچی میں ہو، لاہور میں ہو، اکراس دا پنجاب سندھ، یہ رپورٹیں آئیں کہ ان کے جو ایڈمیشنز ہیں وہ سگنیفیکنٹلی اس کے اندر ڈکلائن دیکھا گیا ہے۔ جب وجوہات کا جائزہ لیا گیا، جس طرح کے کچھ نیوز پیپرز نے رپورٹ کیا، کچھ اخبارات میں کالم لکھنے والوں نے رپورٹ کیا اس چیز کو، تو وجوہات کے اندر جہاں بہت سی اور چیزیں ہیں، ڈیفینیٹلی ایجوکیشن سسٹم کے اپنے ایشوز ہیں، وہاں پہ ایک بات یہ بھی بتائی گئی کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی جس طرح سے ایک لحاظ سے کہا جائے کہ یلغار ہے ڈگری پروگرامز کے اوپر، وہاں پہ لوگ ہیومینٹیز اینڈ سوشل سائنسز کے پروگرامز کو خصوصی طور پہ غیر مؤثر سمجھنے لگے ہیں۔ حقیقت اس میں کتنی ہے یہ تو بہت ہی کوئی مستقل قسم کی یا ایک باریک بینی سے کی گئی تحقیق ہی اس بات کا جواب دے سکتی ہے کہ آیا صرف آرٹیفیشل انٹیلیجنس اس کی وجہ ہے ان ڈیپتھ، یا کوئی اور وجوہات ہیں اپنی ایجوکیشن سسٹم کی جو ہمیں اس سچویشن سے، اس صورتحال سے یونیورسٹیز دوچار ہیں۔ لیکن بظاہر دیکھا جائے تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس بہت بڑا فیکٹر نظر آتا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق پاکستان بھر کے اندر بلکہ دنیا کے اندر خصوصی طور پہ جو ڈیولپنگ اکانومیز ہیں ان کے اندر لوگوں کا بہت زیادہ رجحان ہے کہ وہ ایسے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اندر کچھ سیکھیں، کام کریں، کمائیں۔ اس چیز نے، اس ٹرینڈ نے ظاہر ہے کہ ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس کو متاثر کیا ہے ہائر ایجوکیشن لیول کے اوپر، بلکہ یہ ٹرینڈ اسکول کالجز تک بھی پہنچ چکا ہے۔ اب ہمارے نزدیک پاکستان کو اگر سامنے رکھ کے ہم بات کریں تو یہاں پہ یہ سچویشن جہاں ایک طرف سے الارمنگ ہے، وہاں ایک طرف سے خوشائند بھی ہے۔ الارمنگ اس سینس میں کہ ہائر ایجوکیشن کے جس قسم کے ماڈلز پاکستان میں اس وقت کام کر رہے ہیں ان کے اندر شاید یہ والا ٹرینڈ بہت بڑی تبدیلی کا باعث بنے۔ دوسری طرف وہاں پہ ایک الارمنگ یہ بھی سچویشن ہے کہ ایک ڈگری پروگرامز کے اوپر سے ایک لوگوں کا تھوڑا سا اعتماد ہم دیکھیں تو اٹھتا جا رہا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمیں کما کے نہیں دے پا رہے ہیں تو ان قسم کی ڈگریز کو کرنے کا فائدہ کیا۔ اس سچویشن نے جہاں پہ ہائر ایجوکیشن میں موجود طلباء کو افیکٹ کیا ہے، وہاں پہ ان پیرنٹس کو بھی بہت زیادہ طور پہ تشویش میں مبتلا کیا ہے جن کے بچے ابھی یونیورسٹیز کے اندر جا رہے ہیں۔ ذاتی حیثیت میں میرا بہت زیادہ اتفاق ہوا حالیہ دنوں کے اندر جب مجھ سے والدین ملے، میرے سے بات کی، ملک کے اندر سے بھی باہر سے بھی۔ شاید ان کے ذہن میں تھا کہ ہم کافی کچھ جانتے ہیں اس سیکٹر کو اور ہم ان کے بچوں کو بہتر گائیڈ کر سکیں گے، لیکن صورتحال اس قسم کی ہے کہ یہاں پہ کنفیوژن بہت زیادہ ہے کہ اے آئی ایکچولی کیا کر رہا ہے اور ہمیں کیا بغیر کسی تحقیق کے اے آئی اپنے بچوں کو پڑھانی ہے، یا اور بھی ایسی چیزیں ہیں جو ہم کر سکتے ہیں۔ بات کو اگر اس طرف سے اس انداز میں دیکھا جائے کہ اے آئی ڈیفینیٹلی بلا شبہ آپ اس سے جان نہیں چھڑا سکتے۔ اب جس بھی شعبے میں ہے کچھ بھی کر رہے ہیں، اے آئی نے اس کے اندر تبدیلی لے کے آنی ہے۔ سوال یہاں پہ یہ ہے کہ کیا ہم سب کو اے آئی پڑھائیں، اے آئی کی ڈگریز کروائیں، یونیورسٹیز زیادہ تر اے آئی ہی کے پروگرامز آفر کریں یا آئی ٹی ریلیٹڈ پروگرامز آفر کریں اور باقی چیزوں کو بند کریں؟ شاید اس کا جواب نفی میں ہوگا۔ حالیہ ایک سروے جو ورلڈ اکنامک فورم نے کیا اس کے اندر ہمیں ایک تھوڑا سا مختلف سا سچویشن میں نظر آتی ہے کہ انہوں نے 22 ممالک کے اندر 1000 کے قریب کمپنیوں سے یا امپلائرس کا انہوں نے سروے کیا، جس کے اندر انڈائریکٹلی اور ڈائریکٹلی کوئی 1.4 ملین کے قریب ورکرز نے بھی پارٹیسپیٹ کیا۔ اس سروے کے نتائج تھوڑے سے حیران کن بھی ہیں اور تھوڑے سے ہمارے عام ایکسپیکٹیشن سے ہٹ کے بھی ہیں۔ بلا شبہ اے آئی اور ڈیٹا سائنس اور اس سے متعلقہ علوم اس کے اندر ٹاپ ٹرینڈنگ ہے، لیکن ساتھ ساتھ وہاں پہ یہ چیزیں بھی بتائی جا رہی ہیں کہ اور بھی بہت سے ایسے کام ہیں جو گلوبلی بہت زیادہ جن کی مارکیٹ موجود ہے۔ اب وہاں سے اگر دوبارہ ہم اپنے سوال کی طرف آئیں تو پھر ہم کیا اے آئی ہی پہ فوکس کریں یا باقی چیزوں کی طرف جائیں؟ تو یہاں پہ 2 راستے بڑے واضح نظر آتے ہیں۔ ایک تو بالکل ہارڈ کور جو اے آئی کے کورسز ہیں، اے آئی کی ڈگریز ہیں، لوگ ان کی طرف جن کا شوق ہے، بہت زیادہ اس کے اندر انٹرسٹ رکھتے ہیں، تو بلا شبہ ان کو وہ کام کرنا چاہیے۔ لیکن وہاں پہ جو مارکیٹ ہے وہ ہے سکلز کی، وہ صرف اے آئی کی ڈگری کی یا آئی ٹی سے ریلیٹڈ ڈگری کی شاید وہ ڈیمانڈ نہیں رہی ہے۔ اسٹیٹسٹکس ہمیں یہ بھی بتاتے ہیں کہ جہاں ہم بہت زیادہ اے آئی کے اندر یا آئی ٹی کے پروگرامز کے اندر فوکس کر رہے ہیں، وہاں پہ ایک چیز جو ہم شاید آئی ٹی
کے اندر جہاں پہ ہمارا زیادہ زور پکڑتا جا رہا ہے آئی ٹی کی طرف جانے کا، وہاں پہ شاید اسکلز کے اوپر توجہ تھوڑی سی کم ہوتی گئی ہے، یا لوگ اس طرح سے اسکلز نہیں سیکھ پاتے اپنی ڈگریز کے اندر کہ جو انہیں ایک انڈیپینڈنٹ ارنر کے طور پہ یا ایک فری لانسر کے طور پر مارکیٹ میں اسٹیبلش کروا سکے، یا ایک انٹرپرنور جسے ہم آئی ٹی کا سیکٹر دیکھ رہے ہیں جو بوم پہ ہے اور بہت زیادہ ٹیک اسٹارٹ اپس کا ایک رجحان ہے، وہاں پہ وہی لوگ کامیاب ہوتے نظر آتے ہیں جن کی اسکلز بہت زیادہ اچھی ہیں۔ تو دوسری طرف ایک اور بہت بڑی مارکیٹ، جیسے کہ اسی ورلڈ اکنامک فورم کا جو سروے ہے 2025 کا، اس کے اندر ایک بات آئیڈینٹیفائی کی گئی ہے کہ 2030 تک تقریباً 40 سے 50% تک اسکلز جو ہیں وہ آبسلیٹ ہو جائیں گی، یعنی کہ وہ کارآمد نہیں رہیں گی۔ تو امپلائرز کا جو سروے ہے وہ یہ بات بھی بتاتا ہے کہ چاہے جو بھی شعبہ، سوشیالوجی ہو، ہیومینٹیز ہو، لٹریچر ہو، جس چیز کا بھی آپ نام لیں اور جس بھی شعبے سے وابستہ ہو، ٹریڈ سے ہوں، اکنامکس کے کسی اور شعبے سے ہوں، وہاں پہ ہر شعبے کو اے آئی اپنے حساب سے یا تو ٹرانسفارم کرے گا، یا ہمیں اے آئی کو اپنی ایفیشنسی بڑھانے کے لیے ٹرانسفارم کرنا، اپنے آپ کو، اپنے سکلز کو، اپنے ورکرز کے سکلز کو ٹرانسفارم کرنا پڑے گا۔ ایک اور امپلائرز کا سروے جو گلوبلی ہوا، اس کے اندر یہ بات سامنے آئی کہ امپلائرز جو جس قسم کی چیزوں کے متلاشی ہیں اسٹوڈنٹس کے اندر، وہ یہ نہیں کہ صرف آئی ٹی کی ڈگریز ان کے پاس ہوں، بلکہ اے آئی کے استعمال کے سکلز ان کے اندر پائی جائیں، اور وہ نہ صرف اے آئی کے سکلز کو اچھی طرح استعمال کر سکیں، بلکہ اس انداز میں استعمال کر سکیں کہ ان کا بزنس ترقی کر سکے۔ اگر اس ساری بحث کو سمیٹا جائے تو دو باتیں سامنے آتی ہیں کہ ایک، اے آئی بلا شبہ بہت زیادہ یہ ٹرینڈی ہے، اس کو آپ کا اگر بہت زیادہ انٹرسٹ ہے اس کو ضرور پڑھنا چاہیے۔ میں مخاطب ہوں ان والدین کے ساتھ اسپیشلی جو اپنے بچوں کے کیریئر کو لے کے پریشان ہیں یا مشورہ کرنا چاہتے ہیں، لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ ہمیں بچہ بہت سے موقعوں کے اوپر میرا خود ذاتی اتفاق بھی ہوا کہ ان کا اپنا رجحان نہیں ہے اے آئی کی طرف، لیکن پیرنٹس کا پریشر ہے، پیئر پریشر ہے، تھوڑا سا اور لوگوں نے یہ چیز پڑھی ہوئی ہے تو اس کے بچوں کے اوپر پریشر آ رہا ہے کہ آپ یہ آئی ٹی کی ڈگری کریں، تو ضروری نہیں ہے کہ وہ ہارڈ کور آئی ٹی کی ڈگریز کریں، کیونکہ دوسری طرف وہ جس بھی شعبے کے اندر جائیں گے، اے آئی نے اے آئی کی اسکل انہیں ایک لحاظ سے لازم و ملزوم ہو چکی ہے ہر شعبے کے ساتھ۔ تو جس بھی شعبے میں جائیں، اگر آئی ٹی کا ڈائریکٹ شوق نہیں ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کے اندر وہ آئی ٹی یا اے آئی اس شعبے کو آلریڈی آپ کے جانے سے پہلے ٹرانسفارم کر چکی ہوگی، اور آپ نے اسی حساب سے اپنے سکلز کو اپ گریڈ کرنا ہے۔ تو دوسری طرف جو امپلائز کے سروے کے اندر ایک بات سامنے آتی ہے کہ ڈگری سے ایک طرف وہ بہت زیادہ انٹرسٹ رکھتے ہیں اے آئی کے ساتھ کہ وہ کریٹیویٹی، انوویشن اور کمیونیکیشن سکلز جو ہیں جس قسم کا بھی گریجویٹ ان کے پاس آ رہا ہے اس کے اندر موجود ہونی چاہیے۔ یعنی آپ بہت اچھے اے آئی کے ڈیٹا سائنٹسٹ ہیں، آپ بہت اچھا کر رہے ہیں، لیکن دوسری طرف آپ کریٹیویٹی اور انوویشن والی اسکل سے محروم ہیں، تو شاید ایک وقت کے بعد آپ کا کیریئر لمٹ ہو جاتا ہے۔ تو دیکھنے کی بات یہ ہے کہ ہمارے کانٹیکس کے اندر ہم اس وقت کہاں پہ کھڑے ہیں، ہم جس لیول پہ کھڑے ہیں پاکستان کی اگر اکانومی کو ہم سامنے رکھیں تو یہاں پہ اپرچونیٹیز اس طرح سے موجود نہیں ہیں، لوگ گلوبلی کنیکٹڈ ہیں، گلوبل مارکیٹ سے کم، جنہیں عرف عام میں فری لانسرز کہتے ہیں، وہ اس حوالے سے زیادہ شاید پاپولیرٹی ان کی بڑی ہے کہ وہ گلوبل مارکیٹ سے کنیکٹ ہیں، وہاں سے کام لیتے ہیں، لیکن اپنے مارکیٹ، اپنے پاکستان کے اندر شاید ہم اس پیس کے ساتھ یا اس طرح سے قدم ملا کے اپنے سسٹمز کو، اپنی انڈسٹری کو، اپنے مارکیٹس کو ہم اپ گریڈ نہیں کر سکے کہ جہاں ہم آئی ٹی کے گریجویٹس کے لیے بہت زیادہ اپرچونیٹیز پیدا کر سکیں۔ تو یہ ایک پالیسی سازوں کے سامنے ایک چیز ہے کہ جہاں ہم بہت زیادہ فوکس کر رہے ہیں کہ آئی ٹی کو پڑھانے یا اے آئی کو پڑھانے کے لیے، وہاں ہم اپنی مارکیٹ کے اندر اپرچونیٹیز اس لیول سے ہم کریٹ نہیں کر رہے ہیں۔ دوسری طرف ہم نے یونیورسٹیز کا حال ہم نے تھوڑی دیر پہلے آپ کے سامنے رکھا کہ یہ بہت ایک تشویشناک چیز ہے کہ ہم ایک جو ٹرینڈ سیٹ ہوا ہے اے آئی پڑھنے اور پڑھانے کا، اس کو لے کے ہم شاید اوور آل یونیورسٹیز کے اندر وہ ریفارمز نہیں کر سکے کہ ہمارا طالب علم جو ہے وہ دوسرے شعبوں کے اندر کو مفید سمجھے۔ ہم اپنے ہیومینٹیز اینڈ سوشل سائنسز کے شعبوں کو اسپیشلی طور پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور ان کو بھی اس طرح سے ری ڈیزائن کرنے کی ضرورت ہے کہ اے آئی اور آئی ٹی کی ضروری سکلز اس کے اندر ہم ایک ارلی سٹیج کے اوپر ایڈ کریں تاکہ وہ بھی مارکیٹ سے جڑے رہیں۔ یہاں پہ ایک سوال والدین کا یہ ہوتا ہے کہ ہم ارلی سٹیج کے اوپر بچوں کو کیسے اے آئی کی طرف راغب کر سکیں۔ تو میرا جو تھوڑا سا تجربہ رہا ہے وہ یا تھوڑا سا میرا جو انٹریکشن ہوتا ہے باقی اس کے اے آئی کے ایکسپرٹس کے ساتھ یا پروفیشنلز کے ساتھ، وہ یہ بتاتے ہیں کہ بچے کو ارلی ایج سے اے آئی کی طرف راغب کیا جا سکتا ہے۔ آپ آن لائن کورسز کے ذریعے کر سکتے ہیں، آپ
بہت سے ایسے ادارے ہیں آن لائن جو اے آئی سے ریلیٹڈ یا آئی ٹی سے ریلیٹڈ بچوں کے لیے کورسز آفر کر رہے ہیں. آپ پرچیز کر سکتے ہیں, انہیں گھر میں بٹھا کے پڑھا سکتے ہیں. کوئی سی بڑی اکیڈمی کو جوائن کرنے کی شاید کوئی خاص ضرورت ابھی نہیں رہی. اے آئی کے کورسز بہت وافر مقدار میں اویلیبل ہیں, لیکن کوشش کیجیے گا کہ ایسے کورسز پہ جائیں جو تھوڑے سے پیڈ ہوں, تو ان کے اندر کوالٹی تھوڑی بہتر ہوتی ہے. تو لیکن جب وہ ایک ایسے ہائر اسکول کے لیول پہ آتے ہیں تو تب تک وہ اپنا ذہن بنا چکے ہوتے ہیں کہ انہیں کس سمت میں جانا ہے. اور وہاں پہ بھی اگین جیسے کہ ہم نے پہلے بات کی کہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی بالکل ہی ہارڈ کور آئی ٹی کے ڈگریز کریں اور مارکیٹ میں کامیاب ہوں. دوسری طرف جو امپلائرس کی ہم نے سروے کی آپ کے سامنے بات رکھی تھی کہ اس کو اگر سامنے رکھ کے دیکھا جائے, اگر اس کو کنکلوڈ کریں تو ہر شعبے کے اندر, چاہے وہ آئی ٹی ہو چاہے نان آئی ٹی ہو, اے آئی اسکلس ایک لحاظ سے لازم و ملزوم ہو چکی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ کریٹیوٹی اور انوویشن کے جو سکلز جو ڈیمانڈ ہے مارکیٹ کے اندر, شاید ہم اس سے صرف نظر کرتے ہیں, تو ہمیں اس کی طرف بھی بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. ناظرین, آج کے اس پروگرام کے اندر ہم نے اے آئی اور ہائر ایجوکیشن اور کیریئر چوائسیز کو لے کے ایک تھوڑی سی ڈیٹیل میں گفتگو کی. اس کے بہت سے اسپیکٹس ہیں, ہم ہر اسپیکٹ کو اس پروگرام میں شاید کور نہ کر سکیں, لیکن اس پروگرام کو لے کے اپنے آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ اگر کوئی ایسا خصوصی پہلو ہے جو اس کے اندر آپ ہم سے شیئر کرنا چاہتے ہیں, تو تاکہ ہم اپنے اس کو اگلے کسی پروگرام کا موضوع بنا سکیں. بہت شکریہ.